یہ سمجھ لے کہ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں میں اس ملک کا مالک ہوں، کوئی اس ملک کا ماما چاچا نہ بنے کہ آپ کی تاریخ جھوٹی ہے۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس ملک کے ہیرو جھوٹے ہیں، ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ کی مطالعہ پاکستان وہ جھوٹی ہے، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ تمغے جھوٹے ہیں، کہ اس ملک کے ساتھ جس نے محبت کی آپ نے اس کو غدار ڈکلیئر کیا، اس ملک کو جس نے آزاد کیا آپ نے اس کو غدار ڈکلیئر کیا، جس ملک کے وسائل جس نے لوٹی ہے آپ نے اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے۔ اس ملک کی آزادی میں آپ کا کردار نہیں تھا، اس ملک کو بچانے میں آپ کا کردار نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بھی یہاں مرنا ہے، میرے بچوں نے بھی یہاں مرنا ہے، آپ کی لاش آئے گی اس ملک جب آپ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے، آپ نے کہ بچوں نے بھی یہاں نہیں رہنا ہے۔ کہ لاتوں کی بوت باتوں سے سمجھنے والے نہیں ہیں، ہم نے اس کو لاتوں سے سمجھانا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ میرے ووٹ کی چوری کرے، کسی کو یہ حق نہیں کہ اس ملک کے لٹیروں کو ہم پہ مسلط کرے۔ آپ ظلم جبر سے تو مجھے توڑ سکتے ہیں لیکن اپنی محبت میرے سینے میں نہیں ڈال سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے جب پہلی FIR ہم پہ کاٹی اس کے بعد ہمارا ڈر ختم ہو گیا۔ جس دن ہم ننگے ہو گئے خدا کی قسم کوئی کپڑے پہن نہیں سکے گا، یہ سن لیں۔ اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے سے آزاد کرنا ہے، ہمیں یہ فیصلہ روڈوں پہ کرنا ہے۔ جس نے پھر گولیاں چلانی ہے گولیاں چلا لے، جس نے لاٹھی چلانی ہے لاٹھی چلا لے، جس نے کسی MNA کے ساتھ نکلنا ہے وہ آئندہ نہ نکلے، جس نے عمران خان کے ساتھ نکلنا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ورکر نہ یریگی نہ دباویگی۔ دا پاکستان تحریک انصاف ورکر چکر دا عمران خان نمی دا عمران خان جنڈین اور انشاءاللہ ہر عورز بدا بلی عورزینا دا مازینا پا گنتا دا سر شرکت کے کسو خطکی گا کسو خطانی گی۔ پاکستان تحریک انصاف دا 9 مہینے دا ٹورنا زیاد مشکلات تھی جا تیر کردینا دا لور کردی دا ٹورنا زیاد جینو دا جتنی دی آگا دا لور گردی کو پا اکتوبر وا کو پا نومبر وا نوریکار رو بورے دا ٹول نزیاد دا لور در خلق پا جیلنو کی نن کو دا ملٹری کورٹ سزاگانی ورکری شوی دنو دا ٹول نزیاد تعداد دا لور گردی اور سو خستاف احسان من پا دیم چی سنگ مین دا ماسر دا ملکم مرگرو کردی دا تک اسی دا پا ماسر دا دیر مرگرو کردی دا جنہوں نے اس قوم کا مینڈویٹ چوری کیا، جنہوں نے ہماری خوشیوں کا گلا گوندا، جنہوں نے ہمارے مستقبل ہم سے چھڑایا، جو عمران خان صاحب اور اس کی فیملی، عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی فیملی اس کے دوستوں کو ملنے نہیں دے رہے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پہ ظلم ڈال کے اس کو ڈرا دیں گے، تو میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پرامن ہیں، اگر ہم آپ کی ہر یہ ظلم اور جبر برداشت کر رہے تو اس لیے کر رہے کہ ہماری قیادت نے ہمیں ابھی تک پرامن رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ہمیں نہ ڈرا سکتے ہیں نہ دھمکا سکتے ہیں، وہ بات گزر گئی۔ جب آپ کی طاقت کی وجہ سے ہم آپ سے ڈرتے تھے، آپ نے اپنے کرتوت کی وجہ سے اپنی عزت جو ہے وہ کم کی ہے۔ میں آپ کو پھر بھی کہتا ہوں کہ میں اس ملک کو اون کرتا ہوں، میں اس ملک کا مالک ہوں، کوئی اس ملک کا ماما چاچا نہ بنے۔ کسی سرکاری افسر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں آئین سکھائے یا وہ ہمیں قانون سکھائے۔ ہم اس آئین کو بھی جانتے، اس قانون کو بھی جانتے ہیں۔ ہمیں اب پتہ چل چکا ہے کہ آپ کی تاریخ جھوٹی ہے، ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ کی مطالعہ پاکستان جو آپ نے لکھی تھی وہ جھوٹی ہے، ہمیں پتہ چل چکا ہے۔
ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس ملک کے ہیرو جھوٹے ہیں. ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس ملک کے جن لوگوں کو آپ لوگ اپنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کو ایوارڈ دیتے ہیں, اس کو تمغے دیتے ہیں, ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ تمغے جھوٹے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کا ورکر پڑھا لکھا ہے, اسے سمجھے, آپ کو ضرورت نہیں کہ ہمیں سمجھائے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے آپ سے زیادہ اس ملک کا درد ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک کو میں اون کرتا ہوں. اس ملک کی آزادی میں آپ کا کردار نہیں تھا, اس ملک کو بچانے میں آپ کا کردار نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بھی یہاں مرنا ہے, میرے بچوں نے بھی یہاں مرنا ہے. آپ کی لاش آئے گی اس ملک جب آپ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے. آپ نے کہ بچوں نے بھی یہاں نہیں رہنا ہے. آپ مجھے نہ سکھائے, آپ مجھے پاکستانی, آپ اگر مجھے غدار کہیں گے تو میں فخر سے اس غداری کے نام کو قبول کرتا ہوں. اگر آپ مجھ پہ ایف آئی آر جو دہشت گردی کی کرتے ہیں تو مجھے فخر ہے اس ایف آئی آروں پہ. میں اس ملک کا, اگر آپ کے کاغذات میں آپ مجھے غدار کہتے ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ اس ملک کے ساتھ جس نے محبت کی آپ نے اس کو غدار ڈکلیئر کیا. اس ملک کو جس نے آزاد کیا آپ نے اس کو غدار ڈکلیئر کیا. جس ملک کے وسائل جس نے لوٹی ہے آپ نے اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے. جس ملک کے ساتھ جس نے غداری کی آپ نے اس کو جو ہے ہمارے سامنے بتایا ہے. میں آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں, یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ لاتوں کی بوت باتوں سے سمجھنے والے نہیں ہیں. ہم نے اس کو لاتوں سے سمجھانا ہے, ہمیں اسے زبردستی آئین اور قانون سمجھانا ہے. ہمیں اس عدالتوں سے کوئی امید نہیں, ہمیں ان ججوں سے کوئی امید نہیں, کیونکہ جس امینڈمنٹ کے وجہ سے یہ صاحبان وہاں بیٹھے ہیں اس میں ہماری خواتین کو اٹھایا گیا, اس میں ہمیں افری دی گئی, اس میں لوگوں کی ضمیری خدی کی, اس میں ایم این اے سے زبردستی امینڈمنٹ کی گئی ہے. اس امینڈمنٹ کے بینیفیشری سے مجھے کوئی امید نہیں کہ مجھے انصاف دے گا. ایم این اے سے لوگوں کے گلے ہیں. میں آپ سے بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی ایم این اے, یہ ہمارا گھر ہے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے گھروں میں جائے. لیکن ایک بات آپ کو پھر کہتا ہوں, جس نے کسی ایم این اے کے ساتھ نکلنا ہے وہ آئندہ نہ نکلے, جس نے عمران خان کے ساتھ نکلنا ہے وہ ہم جو جائیں گے تو کسی ایم این اے کے لیے نہیں جائیں گے, کسی عہدیدار کے لیے نہیں جائیں گے. ہم جائیں گے تو عمران خان کے لیے جائیں گے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جائیں گے, اپنی اس زمین کے لیے جائیں گے. یہ زمین میری ہے, کسی انڈیویجول کو حق نہیں کہ میرے فیصلے کرے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ میرے ووٹ کی چوری کرے. کسی کو یہ حق نہیں کہ اس ملک کے لٹیروں کو ہم پہ مسلط کرے. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں پر احتجاج میں جو غلط کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ غلط کہتے ہیں کہ یہاں آپ لوگوں نے شہیدوں کے مجسموں کے گرایا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جس نے اس کو کیا, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اس شہیدوں کے فیملی کو تو تکلیف ہوئی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ ہوئی ہے, مجھے بھی تکلیف ہے, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس شہید کی فیملی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب آپ نے لٹیروں کو, جیب کتروں کو, گنگبوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. اس تکلیف کا اندازہ ہے آپ کو. جس نے اس ملک کے وسائل لوٹے آپ نے ہمارے اوپر کھڑا کیا, جس کی کیپیسٹی نہیں ہے حکومت چلانے کی آپ نے ہمارے اوپر جو ہے اس کو بٹھایا ہے. آپ نے اس کے اختیار دیا, اس کو فیصلے دیے صرف اپنی انا کے سکون دینے کے لیے. اور مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کیوں جیل میں ہے. خان صاحب اس لیے جیل میں ہے کہ جرنیلوں نے اس کے اپنی انا کا مسئلہ بنایا. انشاءاللہ تعالی
इंशाअल्लाह ताला जितना जबर करेंगे, जितना जुल्म करेंगे, इंशाअल्लाह नए इमरान खान को तोड़ सकेंगे, नए इमरान खान के वर्कर को तोड़ सकेंगे। और फिर मैं भी आपको एक बात बताता हूँ और अब जगह कहता हूँ, फिर कहता हूँ कि हम कोई टार्जन नहीं, एक हद से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो नफरत आपने हमारे दिलों में बोई है वो आपकी अमानत है। और मैं हल्फिया कहता हूं कि ये अमानत मैं अपने आने वाली नस्लों को पहुंचाऊंगा, चाहे मैं सदर रहूं या न रहूं, चाहे मैं मिले रहूं या न रहूं। ये सुन ले, ये समझ ले कि हम आपसे नफरत करते, हम आपसे नफरत करते हैं। और ये नफरत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक खान साहब निकल के हमें नहीं कहेंगे। ये नफरत उस वक्त तक रहेगी जब तक खान साहब हमें नहीं कहेंगे। ये रहे आप जुल्म जबर से तो मुझे तोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत मेरे सीने में नहीं डाल सकते। मैं आपको बताता हूं, ये नफरत आप जुल्म और जबर से कम नहीं कर सकते। आप FIR काट सकती है, आप हर हद तक जा सकते हैं। अगर कोई और हाथ नहीं आया, नेब आपके पास है, एंटी करप्शन आपके पास है, इदारे आपके पास है। अगर उससे काम नहीं चला तो वीडियो ऑडियो तो आप भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपने जब पहली FIR हम पे काटी, उसके बाद हमारा डर खत्म हो गया। आपने जो पहली दफा जुल्म हमसे किया, इसकी बाद हमारा डर खत्म हो गया। और ये जो आपकी दूसरी गलतफहमी है, जिस दिन हम नंगे होंगे, खुदा की कसम कोई कपड़े पहन नहीं सकेगा। ये सुन ले, हम लेकर आएंगे, मरियम भी सुन ले, नवाज भी सुन ले, शहबाज भी सुन ले, हम लेकर आएंगे, हम लेकर आएंगे। तू कैसे न देगा, तू कैसे न देगा, पार्टी क्या मजबूत नहीं। हमने दोबारा जाना है, एहतिजाज पे जाना है, फैसला क़यादत ने करना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, मैं इंशाअल्लाह ताला बंदी करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन हम निकलेंगे तो रास्ते में मेरा मोबाइल बंद होगा, किसी से मेरा राबिता नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं किसी के हेलीकॉप्टर में नहीं जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी सरकारी अफसर के साथ फिर मैं मीटिंग नहीं करूंगा। जब हम निकलेंगे फिर सिर्फ एक ही काम रिसू करेंगे, वो इमरान खान का होगा, जिसने फिर गोलियां चलानी है गोलियां चला ले, जिसने लाठी चलानी है लाठी चला ले। हम ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। और एक बात आपको बताऊं, मैं आपको आज से बताता हूं कि आपने खुद निकलना है, न किसी MPA को देखना है, न किसी MNA को देखना है, न किसी हुकूमत को देखना है। अपनी मदद आपके साथ निकलना है। वो जो पहले हम निकलते थे वो रियासत हम मां समझते थे। आपने जब घर से निकलना हो तो ये समझे कि इस रियासत को जो हमारा जो मां होना चाहिए था वो हमारी मां नहीं है। आपने ज़हन में ये रखना है कि ये रियासत गोली भी चला सकते हैं, ये रियासत हमें ज़दकोब कर सकते हैं, लाठी चार्ज कर सकते हैं, जुल्म कर सकते हैं, जबर कर सकते हैं। इस तैयारी के साथ आपने निकलना है। इस मुल्क को एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे से आजाद करना है। और जब तक हम इस एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे से आजाद नहीं करेंगे, चाहे इस मुल्क में हम 1000 दफा आईन बनाए वो तोड़ देंगे, चाहे हम क़यादत बनाए वो तोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट में वो लोग जाते हैं, वो पार्टियां जाती है जो एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल होगी। हम इंशाअल्लाह ताला एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करेंगे कि आईन ने जो हुदूद आपके मुतय्यन किया आप उसमें रहे। और उसमें नहीं रहेंगे और अपनी मर्जी हम पर मुसल्लत करेंगे, तो हम आपको बताते हैं कि इस दफा आपको वो माजी वाला हम जो आपकी हर बात मानते थे वो नहीं होगा, ये मजीद नहीं होगा। अगर आईन नहीं मानोगे तो फिर हमने फैसला करना है। और ये जो आपका रवैया है, ये जो आपका अमल है, अगर आप इसी तरह चाहते हैं
تو جیسی آپ چاہتے ہم بھی ایسے چاہتے، اگر آپ لڑنا چاہتے تو ہم بھی لڑنے کو تیار ہیں.